میڈم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ ہر صورت میں خاص طور پر مذموم غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. ہم اپنے چھوٹے بچوں کے اندر یہ غصہ بہت دیکھتے ہیں اور اس کی جو ریزن ہے میڈیا جیسے ہم ان کے کارٹونز دکھاتے ہیں اور بچوں کو ہم جب وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے تو ہم انہیں لگا دیتے ہیں کہ آپ چلیں جائیں آپ کارٹونز دیکھیں اور ہم فارغ ہو جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کارٹونز تو بہت معمولی سی چیز ہے, کوئی بچے سے بری چیز نہیں سیکھیں گے. تو اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ کارٹونز میں محو ہو جاتے ہیں. اور پھر نہ صرف جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بلیک کو وائٹ کر کے دکھا سکتا ہے, وائٹ کو بلیک کر کے دکھا سکتا ہے, اسی طرح ہم ٹام اینڈ جیری ہیں, بظاہر تو بے ضرر سے کارٹون نظر آتے ہیں. اب ان کو دیکھیے کہ ایک چوہا جو ویسے دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے لیکن اس کے اندر بہت اچھی صورت میں دکھاتے ہیں, بہت زیادہ لونگ فیکٹر ہوتا ہے بچوں کے لیے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بچوں کے لیے کہاں تک نقصان کا باعث بن سکتی ہیں؟ جہاں تک کارٹونز کا تعلق ہے, کارٹونز کے توسط سے جو ایگریشن پیدا ہو رہا ہے وہ صرف ہمارے یہاں نہیں, پوری دنیا میں لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہیں. اور اس کے بارے میں جو ریسرچز یو ایس اے میں کی گئیں کہ ان کے اثرات بچوں پر کیا مرتب ہوئے, تو میڈیا کے ان پروگرامز نے بچوں کے اندر بے تحاشا ایگریشن پیدا کیا. یعنی بچوں کے اندر غصے کے فیکٹر کو بہت زیادہ بڑھایا ہے. اور خاص طور پر یہ تو ہمارے یہاں بڑے انوسنٹ معصوم سے کارٹون سمجھے جاتے ہیں ٹام اینڈ جیری کے, لیکن اب جو کارٹونز بچے دیکھتے ہیں جس میں جناتی قسم کی شکلیں اور بچے یعنی غصے کے جیسس جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا اور غصے بھرا فیس بنانا اور برے برے چہرے بنا کے, میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے موبائل سے, کیمرے سے اور اسی طرح سے آئی پیڈ سے فرنٹ سائڈ سے اپنی پکچرز بناتے ہیں غصے کی حالت میں برے برے چہرے بنا کے. اب جو بچہ غصے کی اس باقاعدہ فارم کو بھی سیکھ رہا ہے, اس کا لہجہ بھی بنا رہا ہے, اس نے کہیں پر اس غصے کا اظہار بھی کرنا ہے. یعنی ایون بچے کی وہ نیچر نہ بھی ہو, بچے کو وہ غصہ نہ بھی آئے, تو بچے تجربہ کرتے پھرتے ہیں اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ نہ ماں باپ نہ اساتذہ کے جو انہیں روکیں, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر بچے جو کچھ کرتے ہیں ان کو پارٹ پلے کرنے کی اجازت بھی دی جاتی ہے. اسکول کے فورم پر غصے کا اظہار کرنے کے لیے پلیز بھی کروائے جاتے ہیں. ایسی چیزیں سافٹ کول برداشت کرنے کے قابل بنانا, یہ اب مقصد ہی نہیں رہ گیا. کیونکہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک یعنی بزنس مین ہے, شاپ کیپر ہے, وہ ایسی چیزوں کو سیل کرے گا جس کی وجہ سے اس کی چیزیں سیل ہو جائیں, یعنی وہ چیزیں لوگ خریدنے کے قابل ہو جائیں. وہ کہے گا میں نے تو چیزیں سیل کرنی ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں بچوں کے بیگز دیکھ لیں, ان کے لنچ باکسز دیکھ لیں, ان کی چھوٹی چھوٹی استعمال کرنے کی چیزیں دیکھ لیں, اس کے اوپر بھی جو شکلیں بنی ہوئی ہیں انتہائی غصے کی شکلیں. بالکل. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابلیس نے پوری سوسائٹی کو ون کر لیا. ایسا لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر غصے کو رواج دینے کے لیے اس کی مہم بہت کامیاب ہے کہ اس نے ہر سسٹم سے گھر کے اندر ماں باپ کو اس بات پہ لگا دیا کہ بچوں کے مزاج کے خلاف کچھ نہیں کرنا. تعلیمی ادارے میں بھی بچوں کو ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ اساتذہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر بھی انہیں یعنی ہر طریقے سے کھلا ماحول دے دیا گیا, ایسے مواقع دے دیے گئے جس کی وجہ سے وہ جو جی چاہے کرتے پھریں. نشہ ہماری سوسائٹی میں رواج پا گیا, نشے کی حالت میں وہ جو جی چاہے کر لیں. پھر اسی طرح سے یعنی بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, آپ یوں دیکھیے کہ ایک بچہ ٹین ایجر ہے, ساری رات اگر وہ گیمنگ زون میں گیم کرتا رہا ہے, اس کے حواس, اس کا جسم کس حد تک اس کے اپنے اختیار میں ہوگا. اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات بھی ہو تو وہ فوراً پھٹ پڑے گا. کتنی مائیں ہیں جو اس بارے میں پریشان ہوتی ہیں کہ یعنی اب نہ اس کے اوپر بات کریں. یہ بات ہمیں بتائیے کہ ٹین ایجرز میں بڑھتی ہوئی خودکشی کو کیسے روکا جائے. تو اس کے پیچھے اگر اسباب میں سے دیکھیے تو غصہ بہت بڑا فیکٹر ہے, اور غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا.